یہ سب کا سبب انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس نیت سے ہم سنیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے، جو بات ہم سن رہے ہیں، ان باتوں پر عمل کا جذبہ ہو، عمل کا داعیہ پیدا ہو، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے بیٹھیں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں وہ باتیں لائیں جو ہم کہہ رہے ہیں یا جو ہم سن رہے ہیں۔ بندہ بھی اس کا محتاج ہے کہ اللہ مجھے بھی ویسا بنائے جیسے میری زبان سے باتیں نکل رہی ہیں۔ بہرحال دوستوں، ماؤں اور بہنوں، بہت لمبا بیان تو نہیں کروں گا، صرف 3 گھنٹے کا بیان کروں گا۔ کیا آوازیں چاہ رہی نہیں؟ مطلب تیار ہیں سب بھی؟ بولنے والے کی حالت خراب ہوتی، تمہیں کیا سنتی؟ خیر، رات بھی کافی دیر ہو گئی ہے۔ مولانا عبدالرزاق صاحب سے آپ نے مکتب کی اہمیت پر باتیں سنی، صدر انجمن کی زبان سے بھی آپ نے کچھ باتیں سنی۔ 2-4 باتیں میں کہہ کر اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ اب وہ 2-4 باتوں کے لیے جو ٹائم ہوگا، جو وقت ہوگا، وہ بس اللہ ہی جانتا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ آپ سنیں گے، اللہ ویسی ہی باتیں مقرر کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ آپ باتیں کرتے بیٹھیں گے، آپ کا خیال دوسری طرف ہوگا، تو آپ کی باتوں کی وجہ سے ہمارا ذہن بھی کام نہیں کرتا ہے اور ہماری باتیں بھی ہماری زبان سے نہیں نکل پاتی ہیں۔ تو بہرحال دل جمعی کے ساتھ بات سنیں، عمل کے جذبے کے ساتھ بات سنیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل سے، آپ کے عمل سے ہمارے نامہ اعمال میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کے بلکہ پوری دنیا کے نبی ہیں۔ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے بھی نبی ہیں، بلکہ تمام حیوانات اور جرند و پرند جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، وہ انبیاء خاص قوم کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، خاص مدت کے لیے تشریف لائے، اور آپ جو نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت آخری انسان جو پیدا ہوگا اس کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ میں ایک اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں، تمہارے لیے نمونہ بنا کر، تمہارے لیے آئیڈیل بنا کر، تمہارے لیے اسوہ اور قدوہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اس کے پیچھے چلو گے تمہاری زندگی کامیاب ہے، اس سے ہٹ کر چلو گے تمہاری زندگی ناکام ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ تم نبی کے اخلاق کو، نبی کی سیرت کو، نبی کے طریقے کو صرف مسجد میں کی 4 دیواری میں کرنے لگ جاؤ۔ یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اسوے کو آپ دوستوں کے درمیان، اگر آپ شوہر ہیں تو بیوی کے ساتھ، بیوی ہیں تو شوہر کے ساتھ، بیٹے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ ہیں تو بچوں کے ساتھ، دوست ہیں تو دوست کے ساتھ، تاجر ہیں تو گاہک کے ساتھ، گاہک ہیں تو تاجر کے ساتھ، ہر ایک کا ایک اصول، ہر ایک کے ایک حقوق متعین فرما دیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان مسجد میں غلام رسول نظر آتا ہے اور باہر جو ہے ظالم نظر آتا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جہاں بھی رہے، گھر میں رہے تو بھی عاشق رسول ہو، گھر میں رہے تو بھی غلام رسول ہو، باہر رہے تو بھی غلام رسول ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا مطالبہ صرف مسجد میں نہیں کیا گیا، صرف تسبیح میں نہیں کیا گیا۔ 5 چیزوں کا نام دین ہے، عقائد ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، عبادات ہیں۔ عبادت تو انسان وقتی طور پر کرتا ہے، لیکن روزمرہ ہماری جو زندگی گزرتی ہے وہ ایک معاشرے سے ہے۔ ہمارا تعلق، ہمارا لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی گزارنا، کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ نماز پوری پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، دیندار ہیں، گھر میں وہ ظالم ہیں، گھر میں ان کی زبان گندی ہے، گھر میں بد اخلاق اور بد کردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ میرا جو امتی ہے وہ امتی 24 گھنٹے کا امتی ہے، وقتی طور پر وہ امتی نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ ہمارا نظام اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، فنکشن ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے، ہمارے ماحول کو ہم دیکھ لیں، ہمارے گھر کو ہم دیکھ لیں، پورا کام سنت کے خلاف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوتا ہے۔ یہی زندگی میں ہم جی رہے ہیں۔ ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہمارے فنکشن دیکھ لیں، ہمارا عقیقہ دیکھ لیں، ہمارا برتھ ڈے دیکھ لیں، جو بھی اچھا کام ہم کرتے ہیں سنت کو کچل کر، سنت کو روند کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تعلیمات کے خلاف جتنا کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ اسی گھر میں میت ہوتی ہے، اسی گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، اسی گھر میں حالات آتے ہیں۔ موتا ہو گئی ہے گھر میں، بیٹے کے سر پر ٹوپی، بیٹی کے سر پر پلو، حضرت کے پاس آ رہے ہیں، حضرت اچھے طریقے سے نہلاؤ، اچھا دھلاؤ، کفن اچھے طریقے سے پہناؤ، نماز جنازہ پڑھانے والے کا انتظام۔ اللہ یاد آتا ہے، شادیوں میں اللہ یاد نہیں رہتا، موتا میں اللہ یاد آ جاتا ہے، میت کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جو تمہارے گھر کے میت کا رب ہے وہی تمہارے گھر کے بیٹی کی شادی کا بھی رب ہے، وہی تمہارے گھر کے فنکشنوں کا مالک بھی وہی ہے، وہی تمہاری خوشیوں کا خدا ہے جو تمہارے غم کا خدا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ بے ڈھنگا اور سب سے زیادہ اسلامی تعلیمات کے خلاف چلنے والا وہ کوئی اور طبقہ نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا طبقہ ہے، میری اور آپ کی قوم ہے، مسلم معاشرہ اور مسلم گھرانہ ہے۔ کتنی بد اخلاقیوں پر میں بات کروں، کتنے بد کردار چہروں کو آپ کے سامنے لاؤں، کتنی ان تعلیمات کو آپ کے سامنے بیان کروں، ان زندگیوں کو بیان کروں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہی ہیں۔ میری زندگی، آپ کی زندگی، گھر میں ماؤں بہنوں کی زندگی، چلنے پھرتے والے نوجوانوں کی زندگی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ ہم نے فلم ایکٹروں کو دیکھا، ان کی زندگیوں کو دیکھا، ان کی فلموں کو دیکھا، ان کے ایکشن کو دیکھا، ہم نے سمجھا کہ یہی دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی ہے، یہی سب سے دنیا کا حسین اور جمیل انسان ہے۔ میری ماں اور بہنوں نے کسی ہیروین کو دیکھ لیا، سیریل میں کسی لڑکی کو دیکھ لیا، یہ سمجھے کہ یہی دنیا کی سب سے حسینہ ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جمیلہ اور خوبصورت عورت ہے۔ کیوں؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، زندگیوں میں لایا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا، جو جمال تھا اور آپ کی جو خوبصورتی تھی، دنیا کے تمام ہیرو مل کر کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بال کی خوبصورتی تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثال دینا بے ادبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن کیا کریں، ہمارے نوجوان کو ان کی زندگی پسند ہے، ان کی پینٹ پسند ہے، ان کا ہیئر اسٹائل پسند ہے، ان کے طور پر کھانا پسند ہے،
اللہ کبھی توفیق دے، مشکل ہے ملاقات کرنا کہ تمہارے کسی ہیرو سے ملاقات ہو جائے، میں یہ کہوں گا کہ ایک فلم ایسی بنا دے، چاہے جتنے پیسے لے لیں، اٹھے تو بھی بسم اللہ پڑھ، بیٹھے تو بھی بسم اللہ پڑھ، کلمہ پڑھ، نماز پڑھ، کم از کم تجھے دیکھ کر کے تو میرے قوم نمازی بن جائے، تجھے دیکھ کر کے تو کلمہ پڑھ لے گی، تجھے دیکھ کر دین پر عمل تو کر لے گی۔ کیا طریقہ ہم نے ڈھونڈا ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے عمل سے، میرے اخلاق سے، میرے کردار سے، میری زبان سے، میرے ماں باپ سے زیادہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہی ہے، اور ہم آرام سے زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ کسی ہیرو کی خوبصورتی کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو کیا کہیں گے زیادہ سے زیادہ، لیکن آپ حدیث کی کتاب اٹھائیے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اخیر میں کچھ ابواب، کچھ باب، ایک چھوٹی سی کتاب کے کچھ صفحے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، اخلاق اور کردار اور آپ کے حلیے کے سلسلے میں بنایا ہے، تیار فرمایا ہے۔ آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے بھویں کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کا جسم کیسا تھا، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے سلام کرتے تھے، آپ کیسے بات کرتے تھے، آپ کیسے بیٹھتے تھے، بیان کروں گا، راتیں ختم ہو جائیں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں، آپ سے زیادہ حسین اور جمیل نہ میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا، نہ اللہ نے کسی عورت کے ذریعے ایسے بچے کو پیدا فرمایا ہے۔ جو حسن، جو جمال، جو خوبصورتی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، ان کو فالو کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے بندو تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے آئیڈیل، تمہارے لیے اسوہ، تمہارے لیے ماڈل اگر کوئی ہے تو کوئی اور نہیں ہے، میرا محبوب، میرا مزمل، میرا مدثر، میرا یاسین، میرا طٰہٰ، میرا سراج، میرا نذیر، میرا بشیر، میں نے اسے تمہارے لیے نمونہ بنایا۔ اس کی جلوت کو دیکھو، اس کی خلوت کو دیکھو، اس کی راتوں کو دیکھو، اس کے دن کو دیکھو، اس کے معاملات کو دیکھو، اس کے لین دین کو دیکھو، اس کی نماز کو دیکھو، اس کی زبان کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا صحابہ نے، امی جان یہ بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ سوال کس سے کیا؟ گھر کی عورت سے کیا ہے، گھر کی عورت سے۔ بسا اوقات انسان باہر بڑا نیک بنتا ہے، نیک پھرتا ہے، نیک نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی کو صحابہ نے دیکھا، چلتے پھرتے دیکھا، بات کرتے ہوئے دیکھا، یہ سوچا کہ اللہ کے نبی کی بیوی اہلیہ محترمہ سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے۔ امی جان حضرت عائشہ نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، یہ قرآن وہ ہے جو تم پڑھتے ہو، نبی کے اخلاق، نبی کے کردار وہ ہیں کہ آپ چلتے ہیں تو چلتا پھرتا قرآن بن جاتے ہیں۔ جو اخلاق، جو کردار قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اگر اس کو دیکھنا ہے کہ یہ اخلاق کیسے ہو سکتے ہیں، میرے شوہر کو دیکھ لے تو نمونہ نظر آ جائے گا۔ قرآن میں جو پڑھتے ہیں وہی اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی 4 روزہ زندگی ہے، کب کس کی زندگی ختم ہے، کون کتنے سال جیے گا، کون کتنے سال مرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والوں نے وہ بھی ادب کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ میری زندگی اللہ کے نبی کے عمر سے آگے نہ بڑھ جائے، آگے نہ بڑھ جائے، 63 سال ہے، اس سے لمبی عمر میں نہ پاؤں، ان کے آگے میری عمر بھی نہ ہو۔ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گئے ہیں، اللہ ہم سب کو پہنچائے۔ وہاں ایک آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ وہ آیت تو اللہ کے نبی کی زندگی میں نازل کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی جب بات کریں، اللہ کے نبی جب بیٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑی آواز میں بات نہ کرے، ادب کرو، احترام کرو۔
وہی آیت وہاں پر لگا دی گئی، بتا دیا گیا مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس سے گزر رہے ہو، اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ جو ادب، جو احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، وہی ادب آج بھی ملحوظ رکھا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو آدمیوں نے زور سے بات کی مسجد نبوی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ کہا مدینے کے باہر کے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر مدینے کے ہوتے تو ان کو مار کر کے باہر نکالتا تھا میں، نبی کی مسجد میں بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں ہو، زبان پر نہ ہو۔ ہمارے دعوے زبانی ہیں، زبان سے ہم نے دعویٰ کیا ہم نبی کے غلام ہیں، معشوق رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے دلیل کے ساتھ عمل کر کے دکھایا، کردار کو پیش کیا، اخلاق کو پیش کیا۔ کیوں؟ انہوں نے ماڈل جس کو دیکھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہماری نمازیں، ہماری حیا، ہمارا پردہ، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں، عجیب و غریب خوشبو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آیا کرتی تھی، بدن سے آیا کرتی تھی۔ عورتوں نے شکایت کی کہ آمینہ تو بیوہ ہے، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تیرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، عطر کیوں لگاتی ہے؟ بیوہ کے لیے عطر جائز نہیں ہے۔ یہی شکایت عبد المطلب تک پہنچ جاتی ہے، آپ کے سسرے کے پاس۔ تو عبد المطلب بلا کر بات کرتے ہیں کہ بیٹا آمینہ ایسا مت کرو، میرے پاس تمہاری شکایتیں پہنچ رہی ہیں کہ تم عطر لگا کر کے گھوم رہی ہو، تم بیوہ ہو۔ حضرت آمینہ نے فرمایا ابا حضور میں اتنی نادان نہیں ہوں، میں بھی جانتی ہوں کہ عورت ہے، بیوہ ہوں، مجھے عطر لگانا نہیں چاہیے، لیکن کیا کروں، یہ عطر میں نے لگایا نہیں ہے، جب سے بچہ میرے پیٹ میں ہے میرے بدن سے عطر کی خوشبو خود بخود پھوٹ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی تک اسلام نہیں آیا، ابھی تک اللہ کے نبی پیدا نہیں ہوئے، کیا ماحول تھا وہاں پر، اور آج اسلام آیا، اللہ کے نبی نے تعلیمات فرمائی، ہمارا حال کیا ہے، ہماری عورتوں کا حال کیا ہے؟ گھر کے ماحول میں سب سے زیادہ گندی عورت رہتی ہے، جیسے اسے حکم دیا جائے شادی محل جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے، یا کسی اور کام میں جانا ہے، بس اسٹینڈ جانا ہے، بازار جانا ہے، فوراً تیار ہونے لگ جاتی ہے، ایک ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، کون سی خوشبو لگائی جائے، کون سا اسپرے مارا جائے، کون سا پھول استعمال کیا جائے، کون سا برقع پہنا جائے، کون سا دوپٹہ پہنا جائے، جس سے ہوس کی آنکھیں مجھ پر پڑیں، لالچی نگاہیں مجھ پر پڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، عورت پردہ ہے، جب گھر سے نکل جاتی ہے شیطان اس کو اچکی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے، شیطان گھورنے لگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب بن سور کر گھر سے باہر نکلتی ہے، بن ٹھن کر باہر نکلتی ہے، جب وہ گھر واپس آتی ہے، گھر واپس آنے تک اس سے زنا کا صدور ہو چکا ہے، فَهِيَ زَانِيَةٌ، کہ وہ زانیہ بن چکی ہے، آنے کے بعد اس کے اوپر غسل فرض بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، عورت کے بے حیا ہونے میں آپ کی بے حیائی کا دخل ہے، آپ بے حیا بن چکے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی کو کوئی اور دیکھے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی اس طرح کا لباس پہن کر کے جائے کہ اب اٹھنے والی نگاہیں میری بیوی پر اڑ جائے۔ برقع جو اپنی عزت کو چھپانے کے لیے آیا تھا، حجاب کے نام پر برقع آیا تھا، سب سے زیادہ بے غیرتی اس حجاب کے نام پر ہو رہا ہے کہ اپنے حجاب پر وہ چیزیں لگا کر لباس سے زیادہ خوبصورت حجاب بن گیا ہے، لباس سے زیادہ خوبصورت برقع بن گیا ہے، لباس سے زیادہ خوبصورت ہمارا پردہ بن گیا۔ احساس نہیں ہے ہمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا پردہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا پردہ دیکھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رات کا جو چاند آتا ہے وہ چاند دیکھتی نہیں تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی آؤ آج پہلی رات کا چاند ہے ہم دیکھ لیں گے. حضرت فاطمہ نے جواب دیا ابا آج کی رات پر جو نگاہیں پڑ رہی ہیں اجنبی مردوں کی بھی نگاہیں پڑ رہی ہیں, میں نہیں چاہتی میری نگاہ اور ان کی نگاہ چاند پر پڑے اور ہم دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں. وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے, کوئی نہ دیکھے, جس چہرے کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے کوئی اور نہ دیکھے. ہماری وصیتیں کیا ہیں؟ مرد مانے کا انتقال ہوا, عورتیں دیکھنے کے لیے گھر میں گھس رہی ہیں. عورت کا انتقال ہوا, مرد حضرات گھس رہے ہیں اس عورت کا منہ دیکھنے کے لیے. کس نے کہا مرنے کے بعد عورت کا دیکھنا جائز ہے؟ کس نے کہا عورتوں کو مرنے کے بعد مرد کو دیکھنا جائز ہے؟ جو زندگی میں حرام ہے وہ موت کے بعد بھی حرام ہے, وہ مرنے کے بعد بھی حرام ہے. مسائل سیکھیں, جائز نہیں ہے زندگی میں جس کا دیکھنا حرام ہے مرنے کے بعد بھی اس کا دیکھنا حرام ہے. اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے, دین کی کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل, بتایا ہوا فرمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم آرام سے ہم خوش ہیں, ہماری بیوی خوش ہے, ہمارے بچے خوش ہیں, میں خوش ہوں. اس خوشی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دنیا کی چند روزہ زندگی ہے, خبر میں جانا پڑے گا, خبر میں ڈال دیا جائے گا. دینی تعلیمات سے ہم دور, ہمیں نہ نماز کا طریقہ پتا ہے, ہمیں نہ وضو کا طریقہ پتا ہے, ہمیں نہ تیمم کا طریقہ پتا ہے, ہمیں نہ اخلاق پتا ہے, ہمیں نہ کردار پتا ہے. سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان کے پاس, سب سے بڑا دھوکے باز مسلمان, سب سے بڑا عیاش مسلمان, سب سے بڑا فحاش مسلمان, سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا, سود کھانے والا, گالیاں دینے والا, رشوت لینے والا مسلمان. نبی کا غلام اور نبی کا عاشق کس منہ سے کہتے ہیں ہم کہ ہم نبی کے غلام ہیں, ہم نبی کے عاشق ہیں؟ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ہم تو اتنے نالاج ہیں بغیر حضور کے اللہ کے نبی کا نام بھی نہ لیں, نام اگر لینا ہے 1000 مرتبہ مشک سے, زعفران سے, خوشبو سے اپنی زبان کو دھوئے, پھر کلمہ پڑھے, پھر ایمان لائے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں. میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے, سب سے بڑی عبادت نماز قرار دی گئی ہے. یہ تعلیمات ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والا عاشق قرآن ہے. سنی کسے کہتے ہیں؟ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, دودھ کا کام کرنے والا دودھ والا ہے, فروٹ کا کام کرنے والا فروٹ بیچنے والا ہے, کپڑے بیچنے والا کپڑا بیچنے والا ہے. جو کام انسان صبح سے شام تک کرتا ہے وہ اس کا نام پڑ جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کپڑے بیچنے والے کو ہم دودھ والا کہیں, دودھ بیچنے والے کو فروٹ والا کہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے, دنیا کا دستور نہیں ہے. اور سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا, وہ سنی ہے. یہاں تو فرائض چھوٹ رہی ہیں, فرائض, نمازوں کی پابندی نہیں. قبر میں جائیں گے سوال ہوگا ہر ربوں کا, ما دینوں کا, ما تقول فی ھذا الرجل. 3 سوال ہیں, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا مذہب کیا ہے, نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے. دنیا کا دستور یہ ہے, ماسٹر صاحب امتحان میں سوالات لاتے, پہلے سوالات نہیں بولتے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ سوالات باہر پڑ گئے کہ 3 سوالات قبر میں ہوں گے, آخرت میں جو پوچھا جائے گا وہ بعد میں ہوگا, وہ سوال بھی باہر آ گیا ہے. عمل کتنا ہے؟ میں خبر میں بول لیتا ہوں میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ایسا نہیں ہے. اس جملوں پر اپنی زندگیوں کو لانا ہوگا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. اللہ کو رب ماننا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول تسلیم کرنا, ان کی تعلیمات پر چلنا اور اسلام کو اپنا دین بنانا, اسلام کو فالو کرنا, اسلام کے پیچھے چلنا. اور اللہ کے پاس جب ہم پہنچیں گے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. پہلا سوال اللہ کرے گا, بندے بتا تیری نماز کی حالت کیا تھی, نماز کی کیفیت کیا تھی, نماز کتنا پڑھتا تھا. نماز کے تعلق سے پہلا سوال اللہ کے پاس ہوگا. اگر ہماری نماز درست ہے, بقیہ تمام اعمال ہمارے درست قرار دیے جاتے ہیں. نماز میں گڑبڑ ہے تو پھر اللہ کے
की तरफ से भी फैसले अलग अलग हो जाते हैं, कोई परवाह नहीं है नमाज की। मस्जिद आलीशान हो हमारे लोगों को, बड़ी मस्जिद हो, चौड़ी मस्जिद हो, डबल अफ्तर की मस्जिद हो, नमाजी कहाँ है? नमाजी कहाँ है? मीलाद के नाम पर पूरे आशिक रसूल रास्ते पर हैं, मस्जिद के आशिक रसूल कहाँ है? कहाँ है भाई? सोचने की बात है। कौन से मुंह से हम नमाज पढ़ रहे हैं? कौन से अखलाक को फॉलो कर रहे हैं? कौन से दीन को हम दीन समझ रहे हैं? एक वो दीन है जो मेरे बाप दादा का नस्ल दर नस्ल आ रहा है, न कुरान से उसका ताल्लुक, न हदीस से उसका ताल्लुक, न नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। एक वो दीन है जो पाक है, साफ है, पवित्र है, जो शरीयत आसमान से आई, जो कुरान आसमान से उतारा गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसकी कोई परवाह नहीं। हमारे अब्बा का, हमारे अम्मा का, हमारी नानी का, हमारी दादी का दीन तरीका वो हमारे हाथ से न छूटे, नाराज हो जाएंगी। पहले से चलने का रहा, परंपरा है, खानदान का है। यही तो जवाब कुफ्फार मक्का देते थे, भाई इस्लाम लाओ, मुझे नबी तस्लीम करो। अल्लाह के नबी ने जब फरमाया, क्या फरमाते थे? हुफ्फाज मौजूद है, उलमा मौजूद है, हमने अपने आबा व अजदाद को इसी दीन पर पाया, हम यही करेंगे। बिल्कुल वही जवाब जो आज हमारे मुसलमान घरों से मिलता है। सबसे बड़ी नहूसत घर में बेनमाजी का रहना है। बेनमाजी इंसान अगर घर में है, सबसे बड़ी नहूसत है वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जी चाहता है कि मैं लकड़ियां जमा करूं और उस लकड़ियों में आग लगाकर उस इंसान को डाल दूं जो बिला वजह घर में नमाज पढ़ता है बगैर किसी उज्र के। एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नाबीना थे। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूं। इन्नल मदीनत कसीरतुल हवामी वस्सिबा, मदीने के अंदर झाड़ियां हैं, कुछ दरिंदे हैं, मुझे आने में तकलीफ होती है, क्या मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल तस्माउन निदा, आवाज आती है तुम्हारे कानों में आजान की? कहा आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर मस्जिद में आकर नमाज अदा करो। हमारी नमाजों की हालत क्या है? बेनमाजी बन चुके हैं। पीराने पीर, गौसे आजम दस्तगीर, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में हम कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने फरमाया, जो मुसलमान एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में मत दफनाना, उसको मत दफनाओ। बाज़ उलमा ने कहा, ला युगस्सल वला युकफ़न, उसे कफन भी ना दो, उसे गुस्ल भी ना करवाओ। कितनी बड़ी बात कही गई है। हम कितनी नमाजें छोड़ रहे हैं, हम कितनी अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं, और कितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हमारी जिंदगियां हैं। उससे बढ़कर मेरे और आपके आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जो मुसलमान जानबूझकर एक नमाज छोड़ता है वो काफिर हो गया। मैं आपको कहूं, आप काफिर हैं? आप बोलेंगे मौलाना मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ हूं, मेरे घर में सब कुछ है, मैं काफिर कैसे हो गया? बल्कि मुझे गालियां देने लगेंगे, मौलाना हम ना काफिर बोलकर चले गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ता है, कोई उज्र नहीं, तो वो काफिर है। नमाज वो इबादत है, वो उसी वक्त माफ है जब इंसान पागल बन जाए, होश और हवास उसके खत्म हो जाए, या फिर औरतों के लिए माफ है जब वो खास अय्याम में होती है, या विलादत के बाद जब वो अय्याम में रहती है उस वक्त माफ है। उसके अलावा नमाज माफ ही नहीं है, माफ ही नहीं है। खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते, बैठ करके पढ़ी जाए, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट करके पढ़े, लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़े, पानी है, बीमारी है, वुजू नहीं कर सकते, तयम्मुम के साथ नमाज पढ़े। हमने कितने अल्लाह वालों को देखा है, अस्पताल के बेड पर हैं, वुजू नहीं कर सकते, इशारे से वुजू करे, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लेटे लेटे नमाज पढ़ रहे हैं। और हमारा उजुर क्या है? कोई उजुर नहीं है, बगैर उजुर के नमाजें जा रही हैं, परवाह नहीं। औरतें तो कितने एहतिमाम के साथ नमाज पढ़ सकती हैं, शरीयत ने इन्हें माजूर करार दिया है। कुछ अय्याम है जिसमें नमाज नहीं पढ़ सकते। हमारा तो 30 दिन का मसला है, तुम्हारा तो 20-22 दिन का मसला है, 20-22 दिन भी तुम्हारी नमाजें अदा नहीं होती हैं।
ہمارا بچہ نیک ہو، باپ یہ تمنا کرتا ہے میرا بیٹا جھوٹ نہ بولے، میرا بیٹا غلط کام نہ کرے، میرا بیٹا اچھا کام کرے، اور باپ نمبر 1 کا جھوٹا ہے، باپ سود خور ہے، ماں کے اخلاق خراب ہے، ماں جھوٹ بولتی ہے، ماں سود کھاتی ہے، ماں غیبت کرتی ہے، ماں چغلخوری کرتی ہے۔ دنیا نے کبھی نہیں دیکھا کہ سپاری کے جھاڑ میں ناریل اٹھ رہے ہو، ناریل کے جھاڑ میں سپاری اٹھ رہی ہو۔ دنیا کا دستور ہے کما تدین تدان، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک ہو، ہم کو نیک بننا پڑے گا، تربیت کرنی پڑے گی۔ بڑا مسلح ہمارا ہوگا تو چھوٹا مسلح آپ کے بچے کا ہوگا، ان کو بتانا پڑے گا کیا تربیت کی ہے ماؤں نے، کیا تربیت کی ہے اپنے بچوں کی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، سوچئے جن پیرانے پیر کا نام ہم لیتے ہیں، جن کے نام کی 11ویں ہم کرتے ہیں، وہ دیکھیں تو صحیح وہ پیرانے پیر کون تھے۔ پیرانے پیر کی امی بغداد میں جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پیرانے پیر، ماں نے 40 اشرفیاں اندر سی کر کے رکھا اور کہا نصیحت فرمائی، بیٹا سچ بولنا، سچ بولنا یہ نصیحت ہے میری۔ راستے میں گئے قافلے کے ساتھ، ڈاکوؤں نے اس قافلے کو پکڑ لیا، لوٹ لیا۔ ایک بچہ تھا، اس بچے کو بلایا، کہا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کون؟ پیرانے پیر کا واقعہ سنا رہا ہوں، بچپن میں پیش آیا واقعہ۔ مائیں جب سچی ہوتی ہیں اولاد پیرانے پیر بنتی ہیں، مائیں جب بے ڈھنگی اور بے حیا ہو جاتی ہے پھر بچے راستے میں ناچنے والے بنتے ہیں، نبی کے نام پر ڈی جے پر ناچنے اور گانے والی بنتی ہے۔ جب ماں بے حیا بن جاتی ہے، ماں بے حیا بنتی ہے تو یہ اثرات، ماں با حیا بنتی ہے تو یہ اثرات۔ ڈاکوؤں نے کہا بیٹے تو اگر نہ بھی بتاتا ہم نہیں ڈھونڈتے، ویسے بھی تو شکل سے معصوم لگ رہا ہے اور اندر سیے ہوئے ہیں، کہاں ہے پیسے؟ اندر میری امی نے یہاں سی ہوئی ہے، لے لو یہ 40 اشرفیاں۔ کوئی تقریر نہیں کی پیرانے پیر نے، کوئی لمبا واز نہیں دیا پیرانے پیر نے، کردار بتایا، اخلاق بتایا۔ کہا تو بچ سکتا تھا، جھوٹ بول سکتا تھا، میرے پاس کچھ نہیں کہہ کر بتا سکتا تھا۔ کہا نہیں، میرے امی کی نصیحت تھی سچ بولنا، آپ نے پوچھا میں نے بتا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی مکمل عالم نہیں بنے، آپ کے ہاتھوں پر ڈاکوؤں نے اسلام قبول کیا۔ کیا بات ہے! حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ ایک سفر میں 80,000 لوگوں نے غالباً اسلام قبول کیا۔ واپس آ کر کے اپنے ماں کو چہرہ دکھایا، کہا امی جان آج میرے سفر میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے، اتنے لوگ کلمہ پڑھا، اتنے لوگ ایمان لائے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے، یہ میرا کمال ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا امی جان میں گیا، لوگوں کے پاس گیا، میں دھوپ میں پھرا، میں نے محنت کی، میں نے کام کیا، میں نے لوگوں کو اسلام قبول کروایا۔ آپ کہتی ہیں آپ کا کمال ہے، آپ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کہا بیٹا بچپن میں نے تیری وہ تربیت کی ہے، اس کا نتیجہ اب تو نے دیکھا ہے۔ جب تک تو میرے پیٹ میں تھا میں نے کوئی گناہ کا کام جان بوجھ کر کے نہیں کیا، نہ اس سے پہلے کیا، اور جب تو پیدا ہوا میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا وضو کے ساتھ دودھ پلایا، نماز پڑھ کر کے میں نے تجھے دودھ پلایا۔ اس دودھ کا اثر یہ ہے کہ تیرا چہرہ کو دیکھتے ہیں تو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ میسور میں میلاد میں ٹیپو سلطان کا فوٹو لگا رہے، کبھی معلوم ہے ٹیپو سلطان کون تھے؟ جانتے ہیں ان کی تاریخ؟ کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ ایک میوزک لگانا ہے ٹیپو سلطان کی اور ناچنا ہے بس۔ پڑھو تاریخ، پیرانے پیر کی تاریخ پڑھیں، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیں، جاؤ ہمارے کرناٹک کے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیں۔ مسجد اعلیٰ تعمیر ہوئی، اب آج بھی ہے مسجد اعلیٰ، جو ہماری غلطیوں کی بنیاد پر دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ وہ مسجد اعلیٰ کی اوپننگ تھی، اعلان کیا گیا مسجد اعلیٰ میں پہلی نماز وہ پڑھائے گا بالغ ہونے سے لے کر آج تک اب تک اس کی ایک نماز پہ قضا نہ ہوئی اور صاحب ترتیب ہو۔ اعلان کیا گیا، بہت سارے لوگ جمع ہیں، کوئی ہمت نہیں کر رہے آگے بڑھنے کی۔ انسان ہے، نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، ہمت نہیں ہے۔ اعلان ایسا آیا ہے صاحب ترتیب ہو۔ تاریخ نے دیکھا، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، آگے بڑھنے والا کوئی وقت کا عالم نہیں،
وقت کا شیخ الحدیث نہیں، وقت کا شیخ التفسیر نہیں، وقت کا ولی نہیں، وقت کا بادشاہ ہے ٹیپو سلطان، جو آگے بڑھ کر مسجد میں مصلی پر کھڑے ہو کر کے امامت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ اور میرے بھائیوں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس دین کو اپنا رہے ہیں؟ کس دین کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم دھبا ہیں اسلام پر، ہم دھبا ہیں اسلام پر۔ ہم کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم تو مسلمان ہونے کی تو دور کی بات، مسلمان غیر مسلم ہو رہا ہے، مسلمان جا رہا ہے غیروں کے پاس۔ کیا تھا؟ حیا کیا تھی؟ حاتم طائی کی بیٹی کافر تھی، پکڑ کر لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، چہرے پر ونی نہیں، سر پر دوپٹہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی چادر اٹھا کر کے حاتم طائی کی بیٹی کو دے دیا۔ حضرت عمر بازو بیٹھے تھے، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی چادر ہے اور اب اس کافرہ کو دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر باپ کے دروازے پر بھی یہ سر پر اونی کے بغیر بیٹھے اور میرے دربار میں بھی یہ سر پر اونی کے بغیر بیٹھے، مجھے منظور نہیں ہے، میرے پاس تو اس کا سر ڈھکا رہے۔ پھر اپنے دو نوجوان صحابی کو کہا کہ جاؤ، پہلے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو حاتم طائی کی بیٹی سے؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ میرے بھائی کے گھر تک آپ پہنچا دو۔ اللہ کے نبی نے دو صحابہ کو فرمایا جاؤ اس کو پہنچا کے آؤ ان کے بھائی کے گھر۔ میرے بھائیوں، تاریخ میں واقعہ لکھا ہے، جنگل کا ماحول ہے، رات کا سناٹا ہے، دو نوجوان ایک اجنبی عورت کو لے جا رہے ہیں، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، کوئی خیال نہیں کوئی جذبہ نہیں، سیدھے گئے اس کے بھائی کے گھر اور کہا کہ جاؤ تمہاری امانت ہے، بھائی کے پاس جاؤ۔ واپس آ جاتے ہیں، وہ بھائی پوچھتا ہے بہن کون لائے، کیسے آئی؟ کہا میں نے دونوں اللہ کے نبی کے غلاموں کو دیکھا، وہ دونوں مجھے چھوڑنے آئے، نہ بات کی راستے میں نہ کوئی نگاہ ڈالی ہمارے اوپر، اخلاق کا اثر اتنا ہوا اپنے بھائی کے ساتھ آ کر نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاتی ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا نوجوان کوئی عورت گزرتی ہے اس کے اوپر نگاہ ایسی ڈالتا ہے کہ گویا ایک کتا ہے جو راستے پر کھڑے ہو کر کے کتے کو دیکھتا ہے۔ کتوں سے بدتر ہے ہماری زندگی، جانوروں سے بدتر ہے ہماری زندگی۔ خواہشات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان خواہشوں کو ان شہوتوں کو پوری کرنے کے لیے ہوس کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہماری بہن پر کوئی ڈالے، ہماری بیوی پر کوئی ڈالے، ہماری ماں پر کوئی ڈالے، ہم خوش رہیں گے۔ ہماری بیوی اچھی ہو، ہماری بہن اچھی ہو، ہماری ماں اچھی ہو، ان پر کوئی نگاہ نہ ڈالے۔ ہم ڈالیں گے دوسروں کی ماں پر، ہم ڈالیں گے دوسروں کی بیویوں پر، ہم ڈالیں گے دوسروں کی بہنوں پر۔ کہاں ہے اخلاق؟ کون سے اخلاق ہیں؟ بے حیا انسان بن چکے ہیں ہماری زندگی۔ عزتیں محفوظ نہیں ہیں، عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ معاف فرمائیں، غیر شادی شدہ انسانوں سے زیادہ آج شادی شدہ حضرات زنا میں ملوث ہیں، زنا میں ملوث ہیں، استپنیاں رکھے ہوئے اپنے پاس۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے ایک کی بجائے دو شادیاں کرو، حلال طریقے سے بیوی بناؤ، حلال طریقے سے اس کی ضرورت پوری کرو۔ ایک بیوی گھر میں ہے، 3-4 بیویاں اس کے الگ سے رکھی ہوئی ہیں، بیویاں نہیں ہیں، ناجائز تعلقات، ناجائز تعلقات ہیں۔ اور امید یہ ہے کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، ہمارے بچے اچھے بن جائیں، ہمارے بچے بااخلاق ہوں۔ یاد رکھیے نوجوانوں، سنو، شادی سے پہلے اگر ہم نے غلط کام کیا ہے، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، آیت بھی پڑھوں گا۔ شادی سے پہلے اگر ہم نے غلط کام کیا ہے، ہم نے زنا کیا ہے، شادی کے بعد ہمارے بستر پر آنے والی عورت بھی زنا کر کے آئی ہوئی ہے۔ لکھ لے میری بات، قرآن میں کہا گیا سورہ نور، حفاظ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ برے کے لیے برا جوڑا تیار ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم بد اخلاق ہیں، ہم بد کردار ہیں اور ہمارے بستر پر پاک عورت آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بند کر دیں، زنا صرف وہ نہیں ہے،
जिना सिर्फ वो नहीं है जो इंसान आखिर में जाकर के करता है, जिना वहां तक पहुंचने से पहले कान का जिना होता है, हाथ का जिना होता है, मैसेजों के जरिए उंगलियों का जिना होता है, जबान का जिना होता है, फिर उसके बाद वो आखिरी काम होता है जिसके लिए इंसान झूठी मोहब्बतों का दावा करता है। वला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब भी न जाए, जिना के करीब भी न जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है आपकी बेटी बीमार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर जाते हैं, साथ में इमरान बिन हुसैन जो अरब के मालदार सहाबी हैं वो साथ में होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर जाते हैं, बेटी के घर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, बेटी मैं हूं, मोहम्मद आया हूं, मेरे साथ इमरान बिन हुसैन है। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जवाब देती है, अब्बा जान अगर आप अंदर आते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आपके सहाबी आते हैं तो मेरे पास पर्दा करने के लिए मेरे पास चादर नहीं है। अल्लाह के नबी अपनी कमली दे देते हैं, अपनी चादर देते हैं, बेटी इससे अपना वजूद छुपा लो, पर्दा कर लो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंदर तशरीफ ले जाते हैं, बाप भी रो रहे हैं, बेटी भी रो रही है। बेटी कहती है, अब्बा जान 3 दिन हो गए मेरे पेट में एक निवाला खाना नहीं गया, उसके ऊपर से बीमार भी हूं, तबीयत भी नासाज है। मेरे भाइयों, बेटियों को जब बाप देखता है, इस हालत में देखता है, सख्त से सख्त दिल भी रो पड़ता है। वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो कायनात के आका है, वो बेटी के गले मिलकर रो रहे हैं, फरमा रहे हैं, बेटी तू क्या समझती है, तू भूखी है और तेरा बाप खाने पर खाने खा रहा है, अच्छे खाने खा रहा है। वल्लज़ी बासा अबाकी बिल हक़ मा ज़ुक़्तु मुंज़ु सलासति अय्यामिन ज़वाक़ा, 3 दिन हो गए तेरे बाप के पेट में भी एक लुक़मा नहीं गया है। कफा बिकी शरफन अन तकूनी सय्यदती निसाई अहलिल जन्नह, बेटी तेरे लिए फख्र की बात यह है कल जन्नत में तुझे औरतों का सरदार बनाया जाए, औरतों की सरदारन होगी। मेरे भाइयों, हजरत फातिमा बहुत बड़ी औरत माशाअल्लाह, जब वो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटी का जनाजा जब उठ रहा है, रात की तारीकी में तदफीन हो रही है, हजरत अबूजर साथ में है। हजरत अबूजर रजी अल्लाह तआला अन्हा कब्र के पास खड़े होकर कब्र से कहते हैं, या कब्र अतदरी मनिल्लती जीना बिहा इलैक, कब्र क्या तू जानती है आज हम किसको इसमें दफना रहे हैं? ये नबी की बेटी है। हाज़िही बिन्त रसूलिल्लाह, हाज़िही ज़ौजतु अलीन, हाज़िही उम्मुल हसनैन, ये नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसनैन की माँ है, जो आज तेरे अंदर आ रही है। कब्र से आवाज आती है, या अबाजर, अबूजर, हसब नसब या नागिनो, जो जैसा अमल करके आया है वैसा मैं सुलूक करने वाली हूं। ये जुमला हजरत फातिमा के लिए नहीं था, ये मेरे और आपके लिए था। वो तो जन्नत की औरतों की सरदारन है, ऐसी औरतों के लिए खबर पुकारती है, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगी। मन बत्ता बिही अमलु लम युस्रि बिही नसबु, जिसको अमल पीछे कर दे उसको उसका खानदान आगे नहीं बढ़ा सकता। हम उम्रे में गए थे, हमने बाज लोगों को देखा एहराम की चादर को धोकर जमजम के पानी में डुबोकर उसे सुखाकर ला रहे हैं ताकि मेरी अम्मी का इंतकाल हो, मेरे अब्बा का इंतकाल हो, वो जमजम की चादर, वो एहराम की चादर उनके ऊपर उड़ा दिया जाए। मेरे भाइयों, अमल नहीं है, 1000 एहराम की चादरों के साथ दफनाओ, मग़फ़िरत होने वाली नहीं है। वो अल्लाह नहीं देख रहा है, एहराम की चादर अल्लाह नहीं देख रहा है, अल्लाह अमल देख रहा है, किसका क्या अमल है। कोई खबर में आने वाला नहीं है, हमारे आमाल हैं। हमने नया घर बनाया, हमने उसका इंतजाम फरमाया, बेड अच्छा हो, पलंग अच्छा हो, उजाला अच्छा हो, पंखा अच्छा हो, एसी अच्छी हो, हवाएं आने लग जाए, मच्छर ना आए, कोई चीज ना काटे, ये पूरा इंतजाम है मेरे बेडरूम में, आपके बेडरूम में। कभी हमने सोचा खबर भी एक बेडरूम है, उसके लिए हमने क्या इंतजाम किया है, उसका उजाला क्या है, उसकी मच्छरदानी क्या है, उसकी रोशनी क्या है, उसका बेड क्या है, उसका पलंग क्या है। हमने कितने मुर्दों को देखा, कितने जनाजे के साथ में गए और हमने दफनाया। क्या कभी हमने देखा खबर खोद कर हमने उसके अंदर कोई गद्दी बिछाई हो कि मैं मेरी मां को इसमें दफना रहा हूं, मेरे भाई को इसमें दफना रहा हूं। कभी सो करके देखें मिट्टी में, कभी सो कर देखें पत्थरों में,
وہی حالت قبر میں ہونے والی ہے. وہاں کا اجالا، وہاں کی روشنی، وہاں کا ٹیوب لائٹ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کردار ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، ہماری عبادتیں ہیں. ہم بھول گئے، جی رہے ہم طاقتور ہیں، ہم گھٹ ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی. کیسے کیسے مر گئے. اپنے ہاتھوں سے پہاڑ میں تراش کر گھر بناتے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً کے نعرے لگانے والے. اللہ کے عذاب کی ایک جھلک آئی، جھٹکا آیا، پورے کے پورے زمین کے اندر چلے گئے. یہ گھر کو بنانے کی فکریں ہیں، وہ گھر ہے ہمارا. کیا کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد؟ گھر تیار ہوا کیا اس کا؟ گھر تیار ہوا کیا اس کا؟ کون بھی نہیں بولتے خبر کھودے گا. گھر تیار ہوا کیا؟ ہم خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں وہ قبر نہیں، وہ گھر ہے، وہ گھر ہے. انسان تو گھر کے اوپر گھر بنانے کے چکر میں ہے، اصلی گھر تو نیچے ہے زمین کے. یہاں سائٹ خریدنی پڑتی ہے گھر بنانے کے لیے، وہاں بغیر خریدے دفنایا جا رہا ہے. قبر میں کھڑکی نہیں، کفن میں جیب نہیں، کوئی رشوت چلنے والی نہیں ہے. میری قبر کا ذمہ دار میں، آپ کی قبر کے ذمہ دار آپ ہیں. ہمارا غسل صحیح نہیں، ہمارا نہانے کا طریقہ صحیح نہیں. بالغ ہو گئے، اوپر سے اچھے کپڑے، اندر سے گندے اور بدبودار. یہ بتایا جاتا ہے عورت گھر میں پاک رہے، عورت گھر میں صاف رہے، عورت ایسی رہے کہ اس کو دیکھتے ہی شوہر کا دل اس کے اوپر آ جائے. عام طور پر مردوں کو کوئی نہیں کہتا، عورت سے زیادہ گندے مرد رہتے ہیں. کام کر کے گئے، بستر پر گئے، سو گئے، کبھی اپنے بغلوں کو نہیں دھویا، کبھی پاکی حاصل نہیں کی. آپ چاہتے ہیں آپ کی بیوی خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو، اور آپ کے لیے قانون نہیں ہے. آپ باہر منہ ماریں گے، آپ کے اندر کی بیوی، آپ کی بیوی گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر نگاہیں جمائے گی. دستور ہے، دستور ہے، برا کریں گے تو برا ہوگا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. چاہ کنرا، چاہ درپیش، جو دوسروں کا برا سوچتا ہے پہلے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے. ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہماری حیا، قرآن کی تلاوت. خبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا میرے بندے، میری بندی ایم اے کر کے آئی کیا، پی ایچ ڈی کر کے آئی کیا، بی اے کری کیا. نہیں، اسی کے پیچھے پڑے ہیں ہم لوگ. نہ قرآن کی تعلیم. شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہیں، بڑی دھوم دھام سے ہماری شادیاں ہو رہی ہیں. بیٹی کو ہم نے یہ تک نہیں سکھایا کہ جس گھر میں تو جا رہی ہے کیسے رہنا ہے. بیٹے کو یہ تک نہیں معلوم غسل فرض ہو جاتا ہے، نہانے کا طریقہ کیا ہے. نہا رہے، فرائض معلوم نہیں. شرم آتی ہے، شرم. گالیاں دینے شرم نہیں آتی، سود کھانے میں شرم نہیں آتی، رشوت لینے میں شرم نہیں آتی، کتوں کی طرح لڑکیوں کو دیکھنے میں شرم نہیں آتی، دینی تعلیم حاصل کرنے میں شرم آتی ہے. تیرا غسل نہیں تو تیرا وضو نہیں، تیرا وضو نہیں تو تیری نماز نہیں. عورتوں کا بھی یہی حال، مردوں کا بھی یہی حال. نماز کو بلاتے ہیں حضرت ناپاک ہو. حضرت کون سی ناپاکی؟ کیسی ناپاکی؟ ناپاک تو کتا ہے، ناپاک تو خنزیر ہے، نجس العین جانور ہے. تو کب سے نجس العین بن گیا ہے؟ تیری پاکی کا، تیری صفائی کا خیال نہیں. اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں ناپاک انسان بستا ہے. اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا بستا ہے. اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی رہتی ہے. ناپاک انسان کو اللہ کے نبی نے کس سے ملایا؟ اس سے بھی بڑی بات سنو، ہوش کے ناخن لو. نوجوان ناپاک ہے، عورت ناپاک ہے، غسل نہیں ہوا، راستے میں گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لاش گھر میں آ گئی. میت نہلانے والا نہلا رہا ہے، میت کو کیا معلوم کہ جو لاش میں نہلا رہا ہوں یہ ناپاک لاش ہے؟ کیا معلوم؟ یہ تو آپ جانتے ہیں، اب بولنے والا تو کوئی نہیں، کسی کو ہم نے بتایا نہیں میں ناپاک ہوں. فرض غسل میں پانی یہ نرم ہڈی تک پہنچانا ہے، غرغرہ کرنا ہے، کلی کرنا ہے. اب میت کا تو منہ بند ہوا، کون غرغرہ کرائے گا اسے؟ کون غرغرہ کرائے گا؟ کیسے کلی کرے گی میت؟ افسوس ہے میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو. خبر میں جا رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا. ہم اس حال میں جا رہے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں.
ہم ناپاک ہیں. کتنا نہلائے گا نہلانے والا انسان. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس طرح کی موت سے وقت کافی ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے بیان کا ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ درست معاشرہ بن جائے، ہمارے اندر سے بد کرداری ختم ہو، بد اخلاقی ختم ہو، ہم نیک بنے، سچے پکے غلام بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لائیں، گھر میں جائیں، محبت کے ساتھ جائیں، پیار سے بات کریں بیوی سے، باہر ہنسا رہے ہیں، کامیڈی کر رہے ہیں، گھر میں جا رہے ہیں، جاتے ہی ایسا ہے گویا کسی نے مار کر کے بھیج دیا. بد اخلاق انسان، بد کردار انسان، کوئی اسے معلوم نہیں ہے بیوی کے ساتھ کیسے رہیں، شوہر کے ساتھ بیوی کو نہیں، بیوی نہیں جانتی ہے شوہر کے ساتھ کیسے رہیں. 4 لاکھ کی شادی، 5 لاکھ کی شادی. بیٹی کو تمیز نہیں سکھایا ہم نے، بیٹے کو تہذیب نہیں سکھائی ہم نے. کوئی باپ کہ کہے مولانا میرے بیٹے کی شادی ہے، مولانا اسے کیا بھی نہیں آتا، اسے 40 دن کا کورس کراؤ، تمہارے پاس بٹھا لو، اسے تعلیم دو، اسے سمجھاؤ، اسے عقل سکھاؤ. بیٹی کو کسی عورت کے پاس بھیج کر تعلیم دلائیں. یہ نہیں ہے میرے بھائیوں. نتیجہ کیا ہے؟ شادی سے پہلے بھی جاہل، شادی کے بعد بھی جاہل. کوئی کردار معلوم نہیں، کوئی اخلاق معلوم نہیں. بہرحال میرے بھائیوں، اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائیں، نماز کی پابندی کریں، عورتیں باحیا ہوں. میلاد کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں فخر محسوس کریں. ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں. شان کے ساتھ کہیں، شان کے ساتھ کہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے لیکن مجھے اور آپ کو یتیم نہیں چھوڑا. ہر بات بتائی، ہر بات، حتیٰ کہ بیت الخلا کرنے کا طریقہ بتایا. دنیا کے کسی مذہب میں بیت الخلا کا طریقہ نہیں بتایا گیا. کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، اور آج میرا مسلمان بھائی بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے، کھڑے ہو کر کے کھاتا ہے، کھڑے ہو کر جانور کھاتا ہے، کھڑے ہو کر جانور پیتا ہے، بیٹھ کر کے جانور نہیں پیتا. ہم جانور بن گئے، جانور. اولئک کالانعام بل هم اضل، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے. کھاتے وقت دعا کا نظام نہیں، سوتے وقت دعا کا نظام نہیں، نوالا گر رہا ہے اٹھا کر کھانے کا ہوش نہیں. برکت کے دانے ہیں جو شیطان گراتا ہے ہمارے ہاتھ سے تاکہ برکت کے نوالے اس کے پیٹ میں نہ جائیں، اور ہم ہیں کہ وہ دانے گر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھا کر کھاؤ، انگلیاں چاٹو، صفائی کرو، پلیٹ کو پوری طرح سے پاک کرو. کون سی سنتیں یاد ہیں، کون سے اخلاق یاد ہیں، کون سے کردار یاد ہیں، کون سی باتیں یاد ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں اور اسی کے مطابق ڈھالیں. دنیا ہزار کہے، دشمنیاں مول لینی پڑے گی باپ سے، دشمنیاں مول لینی پڑے گی ماں سے. ماں یہ کہہ رہی ہے بیٹا داڑھی مت رکھ، آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا ماں کے خلاف. باپ کہہ رہا ہے مت رکھ، آپ کو کھڑے ہونا رہے گا باپ کے خلاف، چاہے باپ ناراض ہو جائے، چاہے ماں ناراض ہو جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ تھے. باتوں باتوں میں اللہ کے نبی کے خلاف ایک جملہ حضرت ابو بکر نے ابا نے کہا. حضرت ابو بکر سن نہ سکے، اٹھا کر ایک تماچا اپنے باپ کو مارا. وہ باپ سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اے اللہ کے نبی میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے بیٹے نے مجھے تماچا مارا ہے. اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا ابو بکر کیوں مارا تم نے باپ کو، کیوں تماچا مارا، کیوں ہاتھ اٹھایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے آقا تلوار نہیں تھی میرے پاس، تلوار ہوتی تو گردن اڑا دیتا تھا. آپ کے خلاف کہتے ہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے. ایک جنگ میں بیٹا سامنے آیا، بیٹے نے دیکھا ابو بکر کو، ابو بکر نے نہیں دیکھا. گھر میں بات چیت چلی، بیٹے نے کہا ابا جان آپ میرے سامنے آئے، باپ کہہ کر کے چھوڑا ورنہ میں آپ کی گردن اڑاتا. ابو بکر نے کہا بیٹا میں نے تجھے دیکھا نہیں، دیکھتا تو میں وہیں پر تیری گردن اڑاتا، اس لیے کہ تو باطل کی طرف سے آیا تھا، کفر کی طرف سے آیا تھا، میں اسلام کی طرف سے آیا تھا. یہاں باپ بیٹا نہیں دیکھا جا سکتا، یہاں اسلام اور کفر دیکھا جائے گا، حق اور ناحق دیکھا جائے گا، سچ اور جھوٹ دیکھا جائے گا، خیر اور شر دیکھا جائے گا. ماں کہہ رہی ہے داڑھی مت رکھ، داڑھی نہیں رکھ رہا ہے. باپ کہہ رہا ہے ناراض ہو جائیں گے ابا نہیں.
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی طاعت نہیں کی جائے گی۔ کھڑے ہوں گے، صحابہ کی کتنی مثالیں بیان کروں میں۔ ایک قربانی دے ہم، ایک قربانی دے نہیں سکتے ہم، ایک قربانی دعویٰ کر رہے ہیں ہم اسلام کے مسلمان ہونے کا، قربانی کے ساتھ دین پھیلائے، اپنے آپ کو عاشق رسول اور غلام رسول اسی وقت کہیں جب ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہماری تمام سنتوں کو ہم فالو کر رہے ہوں۔ ہم سنی ہیں، شان کے ساتھ کہیں ہم سنی ہیں، شان کے ساتھ کہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، شان کے ساتھ کہیں ہم عاشق رسول ہیں، شان کے ساتھ کہیں ہم غلام رسول ہیں۔ ڈھنڈورا نہ پیٹیں، دکھاوا نہ کریں۔ میرے حال میرے بھائیوں، بہت جذبات ہیں، علماء ابھی تک کھانا نہیں کھائے، قربانی ہے علماء کی۔ آ جاتے ہیں ایک بات پر، بڑی بڑی شخصیتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سن رہے ہیں شوق سے، بیان ختم، وہ تاثرات اور اثرات جو ہے وہ بھی ختم۔ سن لیا میلاد ہو گیا، صبح میں سب سوئے پڑے ہیں، کوئی نماز کی فکر نہیں، نماز کے بارے میں بولا، پردے کے بارے میں بولا، اثر نہیں، بیان ختم، اثر ختم۔ کیوں؟ شیطان بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی محنت کرے گا، وہ محنت کرے گا، اسی لیے تو شیطان آیا۔ پکا جذبہ لے کر اٹھے میرے بھائیوں، ایک داعیہ لے کر کے اٹھے، احساس پیدا کریں کہ ہم نبی کے غلام ہیں اور اسی غلامی کو کرتے کرتے ہم اس دنیا سے مر جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے تھے، حضرت عمر سامنے سے آئے تو کوئی صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ڈر کر سائڈ میں جا رہے تھے۔ حضرت حسین نے کہا بھائی صاحب ڈرتے کیوں، یہ تو میرے نانا کا غلام ہے، یہ تو میرے نانا کا نوکر ہے، اس کو کیوں ڈرتے ہو؟ حضرت عمر نے حضرت حسین کو اٹھایا، کہا بیٹا یہی بات کل قیامت میں رب کے سامنے کہہ دینا کہ میں تیرے نانا کا غلام تھا، میں تیرے نانا کا نوکر تھا، یہ اللہ کے رب کے سامنے بتا دے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کون عمر؟ دنیا میں بشارت دی گئی ہے جنتی ہونے کی، حضرت ابوبکر کو بشارت دی گئی جنتی ہونے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ جو اللہ کے نبی کے رازدار صحابی تھے، جب بھی راز کی بات بتانا ہوتا اللہ کے نبی حضرت حذیفہ کو بلاتے اور راز کی بات بتاتے۔ روایتوں میں آتا ہے منافقین کے نام کافر سے زیادہ بدتر انسان منافق ہوتا ہے، منافقوں کے نام اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو بتائے، حذیفہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ جیسے ہی معلوم ہوا حضرت عمر کو حضرت حذیفہ کے پاس لسٹ ہے، حضرت حذیفہ سے دوستی کرنا شروع کر دیا، حضرت حذیفہ کے ساتھ دوستی۔ حضرت حذیفہ نے کہا عمر کیا بات ہے ساتھ میں رہتے ہو؟ کہا ایک بات پوچھنا ہے، اللہ کے نبی نے تمہیں منافقین کی فہرست بتائی ہے، میں یہ نہیں پوچھتا کس کس کا نام ہے، مجھے اتنا بتا دو کہ کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے، میرا نام تو نہیں ہے نا اس میں، تاکہ میں بچ جاؤں، اتنا یقین ہو کہ میں منافق نہیں ہوں۔ جس راستے سے عمر گزرتے تھے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا تھا۔ آج عمر ہوتے میری اور آپ کی گردن اڑا دیتے تھے، ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق اور افعال کو دیکھ کر ذرہ برابر پسند نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی صحابی بلند آواز سے بات کرتا، حضرت عمر کی تلوار باہر آ جاتی، اللہ کے نبی اجازت دیں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جوش ہے، یہ تلوار لٹکانے سے کوئی ہمت نہیں ہوتی ہے، یہ تلوار لٹکائی گئی ہے، یہ کون سی علامت ہے تلوار کی؟ وہی لگایا گیا پر شموگا میں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تلوار لے کر آئے، اللہ کے نبی امن، رحمت، سکون، عافیت یہ لے کر کے آئے، تلوار لے کر کے نہیں آئے۔ ہم تلوار دکھا رہے ہیں لوگوں، بڑی تلوار کرین سے اٹھایا جا رہا ہے، کیا پیغام دے رہے ہیں مسلمانوں؟ دین ہی ملا تھا بدنام کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے بدنام کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ جیل میں گئے، ان کی مائیں کیا نہیں کہہ رہی ہوں گی، ان کی بیویاں کیا نہیں کہہ رہے ہوں گے، ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کے؟ کون ذمہ دار ہے؟
احساس پیدا کریں اپنے اندر، نبی کے نام پر کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی برا کام نہ کریں۔ ہم یہ سوچیں میرے قول سے، میرے فعل سے، میری زبان سے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک پیغام ہے میں جو دے رہا ہوں، ایک درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔